بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. تو جب بھی مجالس میں آئیں محافل میں آئیں کوئی دعا ہو تو مل کے پڑھا کریں، صلوات ہو تو مل کے پڑھا کریں. اب یہی جو مصائب میں میں سلام پڑھتا ہوں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ اگر پاکستان میں پڑھوں تو آواز گونجتی ہے، یعنی مجمع نام حسین کو بلند آواز سے بہتر ہے. اور یہی رسم آپ ایران میں دیکھتے ہیں، عراق میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ذاکر وہاں کے خطیب جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پورا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اپنے بچوں کو عادت دلائیں. جب آپ ہی نہیں پڑھو گے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ جب آپ ہی صلوات اتنی ڈھیلی بھیجو گے تو آپ کا بچہ تو پتہ نہیں کتنی ڈھیلی بھیجے گا نا. یہ نعرے کا کلچر، یہ صلوات کا کلچر، یہ ماتم کا کلچر. جس طرح رات نوح خوانی ہو رہی تھی، مجمع بھی ایک بند نوح خوان پڑھے، ایک بند مجمع ساتھ میں پڑھے. تو جتنی آپ کی سوشل ایکٹیویٹی ہوگی، اجتماعی ایکٹیویٹی ہوگی، اتنے اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے، آپ کے بچے اس میں سیکھتے ہیں. اگر آپ ہی مجلس میں آ کے با ادب ہو کے نہیں بیٹھو گے تو بچہ کیسے بیٹھے گا با ادب ہو کے؟ یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر مجلس امام حسین میں آیا ہوں تو امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم بارہا بچپن سے سنتے ہیں کہ جب تو مجلس اہل بیت میں آتا ہے تو آپ کے استقبال کے لیے امام زین العابدین دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو فرمایا ہر عزادار کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ایمان آئے گا تو حضور قلب پیدا ہوگا کہ واقعاً میں محفل اہل بیت میں ہوں اور نگاہ امام حسین مجھ پر ہے اور نگاہ خاص امام حسین ہے. کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، مثلا مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں 5 وقت با جماعت نماز، 5 وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، ان کا ایک الگ درجہ ہے.
قرآن کی آیت بھی ہے کہ کار خیر میں سابقو، سبقت لیا کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بولے کہ نماز پڑھو، کوئی آپ کو بولے کہ روزہ رکھو، کوئی آپ کو بولے کہ صلوات پڑھو، نہیں، خود آگے جائے کرو۔ جس طرح مال دنیا کے لیے پیش ہوتے ہو اور آگے آگے جاتے ہو، اسی طرح کار آخرت کے لیے بھی انسان کو آگے آگے ہونا چاہیے۔ ایک مومن کہتا ہے، میں میٹرو میں سوار تھا تو میں نے دیکھا ایک انگریز خاتون ہے، بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی بیٹھی ہے، کوئی 5-6 سال کی، اور یہ خاتون بک لے کے پڑھ رہی ہے، اور دیکھا اس کی بچی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی بک ہے اور بچی بھی پڑھ رہی ہے۔ کہتے مولانا میں سوچ میں اور فکر میں پڑ گیا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو بول بول کے تھک گئے، بچے پڑھتے ہی نہیں، کبھی ڈرانا پڑتا ہے، کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ خاتون خود بھی کتاب پڑھ رہی ہے اور بچی بھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ کہتے تجسس پیدا ہوا کہ میں ایسے کہوں کہ آپ نے کیسے اپنی بچی کو یہ سب کچھ سکھایا، یا آپ کی بچی کیسے آپ اتنی باتیں سن لیتی ہے کہ جو آپ کر رہی ہو وہی کر رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا بولتے ہیں، ہمارے بچے سنتے نہیں، اور آپ کی بچی ہے کہ آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہو اور وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ بچے سنتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ سنانے سے زیادہ اپنے بچوں کو دکھایا کرو۔ اگر اولاد کے دل میں ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، تو اس کا رول ماڈل کون ہے؟ ماں اور باپ۔ اور اگر رول ماڈل ماں اور باپ ہے تو جیسی ماں ہوگی بچی ویسی بننا چاہے گی، جیسا باپ ہوگا بچہ ویسا بننا چاہے گا۔ اگر میرا رول ماڈل امیر المومنین ہے، میں نے تھوڑا سا محبت کے بحث کو چھیڑا تھا، آج تھوڑے اشارے دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کتنا سائیکولوجیکلی اہل بیت نے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کی اور وہ نعمتیں دیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کہ میں کئی جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، کئی مومنوں کو دیکھ رہا ہوں، مختلف قسم کے حلیے، مختلف قسم کا لباس، مختلف قسم کی چیزیں مومنین نے پہنی ہوئی ہیں۔ مثلا میں نے یہ لباس پہنا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، کسی نے شرٹ پہنی ہے، کسی کے ماشاءاللہ ڈولے شولے بھی ہیں، کسی نے کانوں میں بالیاں بھی ہیں، کسی کی گردن میں زنجیریں بھی ہیں، کسی کے ہاتھ میں کڑے بھی ہیں۔ یہ جو میں مختلف قسم کے لباس کو پہنتا ہوں، میں کسے فالو کر رہا ہوں؟ کیا میں ایسے ہی کر رہا ہوں؟ اور اگر کر رہا ہوں تو اس چیز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ میں کر رہا ہوں؟ اصلاً مجھے کوئی چیز پسند آتی کیوں ہے؟ ہم جب منبر پہ آتے ہیں تو امیر المومنین کو منوانا چاہتے ہیں، امام حسین کو منوانا چاہتے ہیں، رسول خدا کو منوانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے علی کو مانا تو کیا ملے گا آپ کو؟ جب آپ کے بچے نے امام حسین کو مان لیا تو کیا ملے گا؟ رزلٹ کیا ہے؟ کہ امام حسین کو مانے گا، جذبہ جہاد پیدا ہوگا، حب جنت پیدا ہوگی، اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میں اسے جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کو رول ماڈل بنائے گا، نمازی بنے گا، نیک بنے گا، میں اسے جنتی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جنتی بنے۔ لیکن وہ اسپائڈر مین کو منوانے کے بعد کہاں لے جانا چاہتا ہے میرے بچے کو؟ وہ کسی ایکٹریس کو ہیروئن بنانے کے بعد اور جب یہ بچی کی رول ماڈل بن جاتی ہے، یہ اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ دو نظام ہیں، ایک نظام خدا، ایک نظام شیطان۔ خداوندی نظام میں بھی خدا ہیرو بناتا ہے۔ اللہ کے ہیرو مثلا علی ابن ابی طالب ہیں، مالک اشتر ہیں، سلمان فارسی ہیں، جناب سیدہ ہیں، خود کہتا سیدۃ النساء العالمین ہے، خود جناب حمزہ کو کہتا یہ سید الشہداء ہے، جناب ابراہیم رول ماڈل ہے، جناب ہاجرہ رول ماڈل ہے، کہتے حج پہ جا سید صفا و مروہ کر، میں نے ہاجرہ کو رول ماڈل بنایا ہے۔ لیکن ان کو رول ماڈل بنا کے خدا مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ جنت تک، آخرت تک، قیامت تک۔ شیطان بھی اپنے ہیرو بناتا ہے، اور ایگزیکٹ شیطان کی وہی لائن ہے جو اللہ کی لائن ہے۔
کیونکہ شیطان کسی اور کو اپنے راستے پہ نہیں لانا چاہ رہا، وہ انسان کو لانا چاہ رہا ہے، اور انسان وہی ہے جسے خدا نے بنایا ہے، اور نیچر بھی وہی ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور اسے پتا ہے کہ خدا نے آپ کو کیسے بنایا ہے۔ تبھی کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یہ نہیں کہ پڑوس کی گلی میں بیٹھوں گا، اسی راستے پہ بیٹھوں گا۔ وہ آپ کی نیچر کو جانتا ہے، وہ آپ کی فطرت کو جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی ہیرو بناتا ہے، وہ بھی ایک ہیروئن بناتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ بھی ایک سیدہ نساء العالمین بناتا ہے، لیکن اپنے حساب سے بناتا ہے، یہ بھی کسی کو ہیرو بناتا ہے۔ اب شیطان کی مجبوری کیا ہے؟ شیطان کی مجبوری یہ ہے کہ شیطان کے پاس ریئل ہیرو ہے ہی نہیں۔ اگر ریئل تک آئے گا تو اسے بھی علی تک آنا پڑے گا، اگر ریئل تک آئے گا تو اسے بھی حسین تک آنا پڑے گا، اگر حقیقت والی کے پاس آنا ہے تو اسے بھی سیدۃ نساء العالمین کے در پہ آنا پڑے گا، لیکن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے بچے کو لانا چاہتا ہے، آپ کو لانا چاہتا ہے، تو وہی خصوصیات لاتا ہے، شجاعت کی خصوصیت، سخاوت کی خصوصیت، مظلوم پروری کی خصوصیت، نڈر پن کی خصوصیت، ایک ہیرو بناتا ہے۔ لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ تو جنت تک نہیں لے جانا چاہتا، وہ تو خوف خدا نہیں پیدا کرنا چاہتا، اصلاً وہ اسپائڈر مین کو ہیرو بنا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہدف شیطان دنیا سے شروع ہوتا ہے، دنیا پہ ختم ہوتا ہے، بس دنیا۔ فرمایا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم، آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار بنے گا، پیسہ بنے گا۔ جس طرح پچھلے زمانوں میں لوگ دین کے لیے جان بھی دیتے تھے، اولاد بھی دیتے تھے، سب کچھ، کہ آخری زمانے میں جو دین بنے گا نا، جس کے لیے میں سب کچھ دوں، وہ دینار ہے، وہ پیسہ ہے۔ قبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ ہمتہم بطونہم، یہ اگر کسی کام کے لیے ہمت باندھیں گے نا، وہ شکم ہے، وہ پیٹ ہے۔ 6 کلومیٹر پیٹ کے لیے ایک ریسٹورنٹ تک جائے گا، لیکن 2 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد تک نہیں آئے گا۔ گھومنے پھرنے کے لیے یورپ بھی جائے گا، ترکی بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، لیکن اللہ کی محبت میں کبھی کبھی مکے جائے گا۔ بڑی مشکل سے سمجھانے کے بعد شاید کربلا چلا جائے، مشہد الرضا چلا جائے۔ خواہشوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ شیطان کا ہدف، مقصد مارکیٹنگ ہے کہ کسی کو ہیرو بنایا، اب اس ہیرو سے اس نے پیسہ بنانا ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ خاتون تمہاری رول ماڈل کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اب یہ زباناً سیدہ کو مانتی ہے، لیکن عمل میں اس کا رول ماڈل کوئی اور ہے۔ یہ زبان کہتا تو ہے کہ میرا رول ماڈل امیر المؤمنین ہے، لیکن اس کے حلیے سے نہیں لگتا یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے لباس سے نہیں لگتا یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ تبھی ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بابا یہ بتائیے، قبر میں جو سوال ہوئے جواب کیسے تھے؟ میں مزاحن بعض جوانوں کو کہتا ہوں، مجھے دنیا کی ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک اسکول ایسا دکھاؤ جہاں پہ ایگزام لینے سے پہلے وہ اسکول اپنا پرچہ آؤٹ کر دے۔ ہوا ہے کبھی ایسا کہ آپ کا یونیورسٹی میں آج ایگزام ہے اور کہیں کہ بھئی یہ سوالات آئیں گے؟ اور کتنا بھولا ہے یہ مسلمان! جب اس مردے کو دفن کیا جاتا ہے، کو کاندھوں کو ہلا ہلا کے تلقین پڑھا جاتی ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، تو یہ جواب دینا۔ کتاب کون سی ہے یہ بتانا۔ امام کون ہے؟ پہلا یہ، دوسرا یہ۔ یہ کیسا امتحان ہے کہ جواب پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں؟ تو ہم بھی بڑے ریلیکس ہو کے مرتے ہیں نا کہ سب یاد کر لیا ہے۔ منکر و نکیر آئے گا، پوچھے گا کتاب قرآن، اللہ ربی محمد و نبی جی علی و امامی، کہا کہ ماشاءاللہ آنسرز بڑے آپ کے کریکٹ ہیں، اور بسم اللہ جنت میں تشریف لے جائیے۔
کہا کہ باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بابا سوال و جواب ہوئے؟ ہاں میرے لال۔ کیا پوچھا؟ کہ بیٹا پوچھا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں نے بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا قرآن۔ کہ یہ جواب کا آنا تھا اور اس ڈبل کانفیڈنس میں انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر کہا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی۔ کہ پھر مارا مجھے۔ رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ کا پھر مارا مجھے۔ اب کہتا میں کنفیوز ہو گیا، قرآن میں غلطی کر سکتا ہوں، امام میں غلطی کر سکتا ہوں، نبی میں غلطی کر سکتا ہوں، یہ تو ہر سوال پہ مارے جا رہے ہیں، مسئلہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا ملائکۃ اللہ کہ جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں صحیح دے رہے ہو۔ کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو زندگی میں اس کتاب پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر علی تیرا امام تھا تو زندگی میں علی کو امام بنایا کیوں نہیں تھا؟ آنسرز پریکٹیکل ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف میں جواب دیتا جاؤں۔ ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ سمپل شریعت کا مسئلہ ہے احکام نماز جماعت۔ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ پیش امام، جو پیچھے کھڑے ہوں وہ مأموم کہلاتے ہیں۔ جماعت تب صحیح ہے پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، پھر سارے جماعتی کہیں گے اللہ اکبر۔ پہلے وہ رکوع میں جائے گا پھر آپ رکوع میں جاؤ گے، پہلے وہ سجدے میں جائے گا پھر آپ سجدے میں جاؤ گے۔ اگر کسی نے جماعت میں رہتے ہوئے پیش قدمی کر لی کہ امام جماعت کھڑا ہے اور یہ رکوع میں چلا جائے، یہ اس سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو اس کی جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بندے خدا ایک اٹھنا اور بیٹھنا معمولی پیش امام سے تو آگے نکل جاتا ہے، تیری نماز جماعت نہیں ہوتی۔ اور زندگی میں اگر تو علی کو فالو نہ کرے تو علی کی امامت کیسے ہوتی ہے؟ آنسو روئے ہیں میں نے رسول گرامی نے۔ صحابی آیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھتا ہوں آسمان سے کپڑا آ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، آگے بڑھتے ہیں، سب کے ہاتھ میں کینچیاں ہیں، کپڑے کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا رسول گرامی رونے لگے، یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے آخری زمانے میں میری امت کا حال ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ میں سے کسی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا، کوئی ہیلدی ہے کوئی دبلا پتلا ہے، آپ درزی کے پاس جاتے ہو نا، کپڑا لیتے ہو، دکان سے کپڑا لیتے ہو، پھر درزی کے پاس جاتے ہو، اسے اپنا ناپ دیتے ہو، اپنے بدن کی ناپ کے حساب سے وہ درزی کپڑے کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ لمبا تھا تو اس حساب سے کٹا، دبلا تھا تو اس حساب سے کتلا، بندہ پتلا سا تھا تو اس حساب سے کٹا۔ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جسے جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا۔ کہ نماز کی سمجھ آتی ہے، روزے کی سمجھ نہیں آتی، میں نہیں رکھوں گا۔ مولانا ساری چیزیں صحیح ہیں، خمس کی سمجھ نہیں آتی، ساری چیزیں صحیح ہیں، داڑھی کی سمجھ نہیں آتی، سب کروں گی، اخلاق کی اچھی ہوں گی، لیکن مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی۔ کہا یا کمپلیٹلی دین میں آؤ۔ یہ کیا ہے کہ آدھا لوں گا اور آدھا نہیں لوں گا؟ سیلڈ نہیں بناؤ دین کو کہ جو پسند ہے وہ اس پلیٹ میں اور اپنی زندگی کی ٹرے میں رکھوں اور جو پسند نہیں اسے پھینک دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا دین کی مثال پانی کی طرح ہے، کپڑے کی طرح نہیں۔ پانی گلاس میں آتا ہے تو شکل گلاس جیسی بن جاتی ہے، بالٹی میں ڈالو تو شکل بالٹی جیسی بن جاتی ہے۔ فرمایا جب دین کے اندر آؤ تو ہولیے کو دین جیسا بنایا کرو، دین کو اپنے جیسا نہ بنایا کرو۔ تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں ڈال دے۔ انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کہ مولا سلمان سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، کیوں کہا منا اہل البیت؟ کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔
تم سے خوشبو اخلاق اہل بیت آنی چاہیے. تو ایک سازش جو شیطان نے رچی، اس نے کچھ رول ماڈل بنائے، فیک رول ماڈل بنائے. یہ بندہ جو اتنی بہادری فلم میں کر رہا ہے، یہ روڈ پہ آ جائے تو اس کو 4 چپیڑیں پڑیں تو زمین پہ گر جائے. یہ چہرہ جو فلموں میں تجھے اتنا حسین نظر آ رہا ہے، اگر میک اپ اترے تو پتا چلے اس کے حسن کی حقیقت کیا ہے. ہر چیز فیک ہے، اور اس نے تجھے اس فیک نس کا عاشق بنایا ہوا ہے. اور یہاں تجھے خدا نے ریئل ہیرو دیے ہیں. خیبر کو دیکھو اور خندق کو دیکھو، صبر علی کو دیکھو، شجاعت زینب کو دیکھو، علم امیر المؤمنین کو دیکھو، حجب و حیاء فاطمی کو دیکھو، تو سمجھ یہ ریئل چیزیں ہیں. لیکن افسوس سے میں اپنے بچے کو ریئل کے قریب نہیں لا پا رہا، اور دشمن فیکنس کے قریب بڑا جلدی لے جاتا ہے. میں علی کی شجاعت نہیں دکھا پا رہا، وہ کسی شرابی اور کبابی کی شجاعت منوا بھی لیتا ہے اور اس کا عاشق بھی بنا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کو بیچتا رہتا ہے. تبھی کہا کہ یہ سینس اپنی نسلوں کو دو کہ بیٹا یہ جو ہیرو بنا ہوا یہ ریئل نہیں ہے. ان کی شجاعت جھوٹ ہے، ان کا بولنا جھوٹ ہے، ہر چیز جھوٹ ہے. اور یہاں آؤ، یہ صداقت کا میدان ہے. دوسری قومیں شکوہ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. شیعہ کیسے شکوہ کرے؟ جوان ہو تو خدا نے علی اکبر جیسا رول ماڈل دیا، بچوں کے لیے علی اصغر جیسا، خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی. غلام بننا چاہتے ہو تو سلمان جیسا، جون جیسا، سعید جیسا. کتنی مثالیں خدا اور تمہیں دے. یہ پورا قرآن مثالوں سے بھرا ہوا ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں قرآن سے، بحث لمبی نہ ہو جائے. سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ، نام بقرہ. بقرہ کیوں رکھا؟ سوچا کریں. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں آیا، امت مسلمہ پر، لیکن ذکر کس کا کر رہا ہے؟ یہودیوں کا. بھینس تھی یا بچڑا تھا، جو بھی، پوری سورہ بقرہ میں اس بچڑے کا ذکر کر رہا ہے خدایا. اب ہم پڑھتے جاتے ہیں، بچڑا تھا، بچڑا ذبح کرو، پیلے رنگ کا ہو. اب مومن کو پتہ ہی نہیں یہ قصہ کیا ہے. خدا قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ صاحبان عقل کے لیے عبرت کی کتاب ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں علی کی زندگی کم پل پر علی کا تجربہ صدیوں جتنا تھا. کسی نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہ علی نے گزشتہ گزری ہوئی امتوں کے قصے پڑھے اور ان کے کہانیوں اور قصوں سے، ان کے حالات سے علی نے سیکھا. عقل مند کی نشانی ہے وہ تجربے سے فائدہ لیتا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ اے جوان، ایک یوسف تھا، ایک زلیخا تھی. قصہ نہیں سنا رہا، بتا رہا ہوں کہ یوسف کامیاب کیسے بنا، نبی کیسے بنا. زندان میں گیا اور زندان میں جانے کے بعد میں نے بڑے سے بڑا ہدیہ دیا یوسف کو، اور علم تعبیر خواب عطا کیا. کس چیز کے بعد عطا کیا؟ جب اسے گناہ کی دعوت ہوئی تو کہا الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء. کس طرح یوسف نے گناہ سے خود کو بچایا، پھر خدا نے کس طرح اپنی رحمت کے سائے میں یوسف کو لایا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں. ایک موسیٰ ہے، ایک قارون ہے، ایک ابراہیم ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی موسیٰ ہے. دیکھو فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ قارون کامیاب ہوا یا موسیٰ؟ ابراہیم کو عزت دی یا نمرود کی؟ نمرود کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہوا؟ اس نے آگ میں بھی پھینک دیا، لیکن میں خدا ہوں، میں نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. ابراہیم کا یقین مجھ پہ تھا، نمرود کا یقین آگ پر تھا نا. دیکھو تاریخ میں ایک یزید بھی تھا، ایک حسین بھی تھا. حسین شہید ہو گئے، لیکن عزت کس کو ملی؟ یہ پورا قرآن
گزشتہ ہزارہ سال امتوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے کہ اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں آنے والی. کائنات میں کوئی بھی چیز ریپیٹڈ نہیں ہے, کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے. قارون مال کے پیچھے تھا, آج بھی یہ مال کے پیچھے ہیں. نمرود اپنی حکومت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہا تھا, آج بھی دنیا, آج کا اسرائیل, آج کا امریکہ, آج کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کی بقا کے لیے لوگوں کو مار رہی ہیں. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, عورتوں کو مارتے تھے, بچوں کو ذبح کرتے تھے. اب وہ ذبح کرنا تلوار کے ساتھ ہو یا بم کے ساتھ ہو, وہی چکر ہے طاقت کا چکر. کل کے مرد بھی شہوت ران تھے اور شہوت کے پیچھے تھے. حضرت یحییٰ کا گلا کٹا صرف شہوت کی خاطر, صرف ایک عورت کو پانے کے لیے اس بدبخت نے حضرت یحییٰ کا گلا کاٹ لیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج کی خیانتیں, آج کے دھوکے, آج کی بے وفائیاں, سارا چکر وہی شہوت کا, وہی مال. کیونکہ یہی باڈی ہے خدا نے سب کو دی, تجھے بھی دی. جو اس زمانے والوں کی ڈیمانڈ تھی آج بھی تیری یہی ڈیمانڈ ہے. فرق یہ, اس زمانے میں سواری گھوڑا تھا, آج سواری گاڑی ہے. اس زمانے میں گھوڑوں میں, اونٹوں میں کیٹیگریز تھیں, آج گاڑیوں میں کیٹیگریز ہیں. اس زمانے میں بھی لباس پہ ناز کیا کرتے تھے, آج بھی لوگ لباس پہ ناز کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی مال پہ ناز کرتے تھے, آج کے لوگ بھی مال پہ ناز کرتے ہیں. کائنات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو کہاں پہ کھڑا ہے اس تلاطم بھرے موسم میں؟ تو اس میدان میں کس میدان کے کارنر پہ کھڑا ہے؟ کیا تو امام حسین کی ٹیم میں ہے, یزید کی ٹیم؟ یزید بھی ایک تو نہیں ہے نا, کیریکٹرز ہیں جو مختلف بدن میں آ رہے ہیں, بٹ سیم کیریکٹر ہیں. کبھی فرعون یزید بنا, کبھی نمرود یزید بنا, کبھی قارون یزید بنا, کبھی معاویہ کا بیٹا یزید بنا نا. کیا آج یزیدوں کی کمی ہے کہ اس زمانے میں اگر آل رسول کے جنازوں کو پامال کیا, نیزوں سے مارا, تلواروں سے کاٹا, تیر سے مارا, یا آج کی داعش اور ISIS جنہوں نے زندہ زندہ جارڈن کے پائلٹ کو جلایا, ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے گھونٹے, 4 سالہ بچی کو باپ کے سامنے ذبح کیا, موصل میں 400 جوانوں کو زندہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا, آپ کے کوئٹہ کے اطراف میں پتھر مار مار کے ان کان کنوں کو مار دیا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ارواح خبیثہ, یہ وہی نفس کے تابع, یہ وہی ظالم صفت انسان. کیریکٹر ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کس کیریکٹر کے اندر ہو؟ کیا میدان حسین کے اندر ہو, جون کے کیریکٹر میں ہو, حبیب کے کیریکٹر میں ہو, عباس کے کیریکٹر میں ہو؟ کس صفات کے حامل ہو؟ حربیں وہی ہیں شیطان کے, شکلیں بدل رہی ہیں, نام بدل رہے ہیں, کام وہی ہے. تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ سورہ بقرہ. بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا, فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. 2 چیزوں پہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے جن کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتے تھے, کئی نبیوں کو قتل کیا, ہارون کی نیابت اور امامت کو نہیں مانا. کہ 2 چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے, یؤمنون بالجبت, جبت پہ ایمان رکھتے تھے, والطاغوت, نظام طاغوت اور جبت. کئی مفسروں نے جبت کے مختلف ترجمے کیے ہیں, لیکن ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑا جو مجھے پسند آیا, کہا یہ جبت کیا ہے؟ کہا یہ جبت وہی ایجپٹ ہے. مصر کو آج بھی ایجپٹ بولا جاتا ہے. یؤمنون بالجبت, یہ ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے, والطاغوت, اور ایجپٹ کے نظام پر ایمان رکھتے تھے. جس طرح آج پاکستان میں رہتا ہوا ایک مسلمان, انڈیا میں ایک رہتا ہوا مثلاً کوئی انڈین, یا ایران میں رہتا ہوا کوئی ایرانی, یا عراق میں رہتا ہوا کوئی عراقی, آپ بولتے مولانا یہ لبرل ہے اینڈ ویسٹرنائز ہے.
مطلب ویسٹرن سسٹم پہ اس کا ایمان ہے، ویسٹرنائز ہے. اب اس زمانے میں یہ لفظ ویسٹرنائز کی جگہ بولا یؤمنون بالجبت، جس طرح آج کے لوگ یورپ کے نظام میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جو 3 سوٹ میں آ جائے، جو تھوڑی انگلش بول لے، جو ٹائی شائے لگا لے، مولانا یہ پڑھا لکھا ہے. کہ ایک جوان نے کہا کہ میری منگیتر نے شادی صرف اس لیے کینسل کی کہ جب آپ دولہے بنو گے تو آپ 3 سوٹ پہنو گے. اس نے کہا میں پاکستانی ہوں، میں شیروانی ویروانی پہنوں گا. کہ نہیں، یہ گوار لوگوں کا کام ہے، میری دوستیں مذاق اڑائیں گے. عمرو بن عبدوت کو کہا پلٹ جا. کہ نہیں، علی عورتیں مذاق اڑائیں گی. کتنا بہادر آدمی پلٹ کے آ گیا. کہ یؤمنون بالجبت، جس طرح آج کا جوان ویسٹرنائز ہے. کہ یہ اس زمانے میں ایجپٹ کے سسٹم پہ ایمان رکھتے تھے. مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ 600 کے قریب ان کے مختلف قبیلے تھے، 6 قبیلے. حضرت موسیٰ ان کو مصر سے نکال کے نہر نیل پہ لے آئے. پیچھے سے فرعونی تھے. یہ پوری زندگی کہاں رہے تھے؟ مصر میں. جس طرح آپ ہندوؤں میں جاؤ گے، ہندوؤں میں جو اعلیٰ ترین ان کا مذہب، مثلا برہمن اعلیٰ ترین، مختلف خدا ہوتے تھے. یہ چھوٹی قوم والے تھے بنی اسرائیل. جو سب سے بڑا خدا تھا وہ مصریوں کا تھا. تو ان کو اجازت نہیں تھی اس خدا کی پوجا کریں. ان کے دلوں میں ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بھی ویسا ہی خدا ہو جو فرعونیوں کا ہو. جیسے پاکستان میں کیٹیگری ہوتی ہے نا، چھوٹے علاقے کا آدمی، بڑے علاقے کا آدمی، یہ پوش ایریا میں رہتا ہے، یہ امیروں کا علاقہ ہے. تو ہر آدمی خواہش کرتا اس علاقے میں میرا پلاٹ ہو، اس علاقے میں میں رہوں، ان سے میری دوستیاں ہوں، ان سے میری یاریاں ہوں. حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کے نہر نیل پہ لایا. ایک معجزہ کیا، معجزہ کر کے نہر نیل کراس کر کے چلے گئے. اب فرماتے ہیں اتنے معجزے دکھانے کے بعد یہ حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی موسیٰ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خداؤں جیسا خدا ہمارے لیے بھی کوئی ہو جس کی ہم عبادت کریں؟ قال یعوذ باللہ، میں نے اتنے معجزے دکھائے، تم آج بھی ان کے خداؤں کے پیچھے ہو. اب ان کا خدا کیا تھا؟ مصریوں کا خدا تھا بچڑا. آج بھی انڈیا میں ہندوؤں کو دیکھا ہوگا نا، کچھ بھینس پرست ہندو ہوتے ہیں نا، بچڑا پرست، یہ وہی ہے. ان کا جو خدا تھا بچڑا تھا. اور اس خدا کا جو بت بناتے تھے وہ سونے سے بناتے تھے. جس مندر میں یہ بچڑا ہوتا تھا اس مندر میں صرف اعلیٰ کیٹیگری کے سمجھو آفیسرز اور قومیں جا کے عبادت کرتی تھیں. یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اجازت نہیں تھی ایون اس مندر میں جانے کی. کہ تم دور سے دیکھو، تم اس لائق نہیں ہو. اب حضرت موسیٰ جاتے ہیں، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن. پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں. سامری نے وہی کام کیا جو آج کا شیطان کر رہا ہے. آج کے شیطان نے سینما بنایا، فلمیں بنائی. اس زمانے کے شیطان نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. کبھی سوچا کہ اس نے بچڑا کیوں بنایا؟ اب سنو اللہ کی بات، کہ شیطان وہی بناتا ہے جس کی محبت تیرے دل کے اندر ہے. اگر تو شہوت پرست ہے وہ شہوت کے ذریعے گمراہ کرے گا. اگر تو مال پرست ہے وہ مال کے ذریعے گمراہ کرے گا. اگر تو اولاد اور بیوی پرست ہے اپنی اولاد اور بیوی کے ذریعے تجھے گمراہ کرے گا. شیطان نے دیکھا ان کے دل میں کس کی محبت ہے؟ بچڑے کی محبت ہے. ان کے لیے بچڑا بنایا اور بچڑے کے منہ سے آواز نکالی. یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے. اب آئیے سورہ بقرہ میں ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک جوان مر گیا. اب کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے اس جوان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ان یذبحوا بقرۃ. میں بتا دوں گا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو. دل میں کس کی محبت تھی؟
موسیٰ نے آنے کے بعد بچڑا تو توڑ دیا، جلا دیا، لیکن دل کے اندر جو بچڑا تھا اسے کیسے جلاتے موسیٰ؟ آپ گھر کے اندر اس بیٹے کا اسپائڈر مین توڑ دو گے، بیٹ مین توڑ دو گے، مختلف ڈریسز کو آگ لگا دو گے، اس جوان کو موسیقی کے آلات پسند ہیں، باپ غصے میں آ کے وہ توڑ دے گا، دل کے اندر کی محبت کو کیسے ختم کرو گے؟ اس محبت کو جس نے خدا بنایا ہوا ہے، بت بنایا ہوا ہے، صبح سے شام تک جس کو یہ پوج رہا ہے، اسے کیسے ختم کرو گے؟ اللہ نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ اس بچڑے کو ذبح کرو۔ کبھی ان آیتوں کو نوٹ کیجئے گا، اتنے بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگ کیسا ہو، مطلب یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا میں بھی تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ کہا صفراء لونھا، جس کا رنگ پیلا ہو۔ کون سا بچڑا سب سے اعلیٰ ہوتا تھا؟ جو سنہری رنگ کا بچڑا، سونے والا، صفراء لونھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ایک گھر میں بچڑا مل گیا۔ اب کہا کہ خاتون یہ بچڑا ہمیں دو، جب تک ذبح نہیں کرتے تب تک خدا۔ اب کبھی سوچے خدا موسیٰ کے ذریعے کیوں نہیں بتا رہا کہ بچڑا ذبح کرو، پھر گوشت کے ٹکڑے کرو، پھر وہاں سے مثلا وہ گوشت اس جوان کو لگاؤ، پھر وہ جوان زندہ ہوگا، پھر وہ بتائے گا مجھے کس نے ذبح کیا۔ خدایا اتنی لمبی کہانی، کوئی اسکرپٹ بنا رہا ہے خدا، کوئی ناول بن رہی ہے؟ سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ کی زبان سے بتا دیتا نا خدا کس نے قتل کیا۔ نہیں، اللہ ان کے مزاج کو ریڈ کرتے ہوئے، ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو وہیں لے جا رہا ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے۔ اب بچڑا مل گیا، انہوں نے شکر ادا کیا کہ بچڑا مل گیا۔ کہ خاتون بچڑا ہمیں دو، جو قیمت ہم تجھے ادا کریں گے۔ اس خاتون کو خدا نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا، اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گی۔ کیسے دو گی؟ کہا بچڑے کے وزن کے برابر سونا لاؤ۔ ایک ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، دوسرا سونے کی محبت۔ مصر کے نظام میں یہ دو چیزیں تھیں، بچڑا پرست ہونا اور جس کے پاس سونا زیادہ ہونا۔ بچڑے سونے کے بنتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ ہندوؤں کو سونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سونے کی چینیں، سونے کے بوٹ، اور پتہ نہیں یہ سونا پرست اور بچڑا پرست۔ ہمارے کلچر میں بہت ہے نا، خواتین کی جب شادی ہوتی ہے سونے کے سیٹ دیے جاتے ہیں نا، حق مہر میں سونا۔ یہ وہی ہندو کلچر ہے، سونے کے شوقین۔ سونا جمع کر کر کے یہ خاتون پتہ نہیں کہاں لے جائے گی، قبر میں کہاں لے جائے گی۔ کہا کہ سونے کے وزن کے برابر۔ اب جنہوں نے گھروں کے اندر سونا چھپا کے رکھا تھا، نہ زکوٰۃ دے رہے تھے، نہ کچھ کر رہے تھے، وہ نکال کے گھروں سے لائے اور سارا سونا دیا ایک بچڑے کے لیے۔ کہا تب تک میری محبت تمہاری دلوں میں نہیں آتی جب تک اپنی محبتوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے۔ یہ بت جو میں نے دل کے گھر میں بنائے ہوئے، جب تک ان بتوں کو نہیں توڑتے خدا کی محبت نہیں آتی۔ آج بھی وہی نظام طاغوت۔ آج کا جوان کسے فالو کر رہا ہے؟ یہ سوچے میرا ہیئر کٹ، میرے بال، میرا پہناوا، کہیں نہ کہیں میرے سب کانشیس میں کوئی رول ماڈل بنا ہوا ہے جسے میں فالو کر رہا ہوں۔ دیکھیے اپنے علماء کو، دیکھیے خمینی جیسے علماء کو، شہید قاسم جیسے شہداء کو، شہید حسینی جیسے، شہید سبط جعفر جیسے، جو آپ کے زمانے کے رول ماڈل ہیں۔ آج کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، فیس بک نہ ہو، نیٹ فلکس نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، انسٹاگرام نہ ہو؟ ذہنی مریض بنا دیا ہے ان چیزوں نے انسانوں کو۔ یو کے کی ایک ریسرچ ہوئی کہ 18 ایئر سے لے کے 24 ایئرز تک جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ ہائیلی ڈپریشن کے مریض ہیں۔ یہ ریسرچ پاکستانیوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ کہا کہ ہم یو کے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جوانوں کے پاس گاڑی بھی ہے، جاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن میں تو وہ بیچارہ پاکستانی جائے جس کے پاس بجلی نہیں ہے۔
جاب نہیں ہے، کہیں وہ ڈپریشن میں نہیں ہے، وہ بھی شام کو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے ایسے چائے پی رہا ہوتا ہے جیسے پورے پاکستان کا مالک ہے یہ، کوئی ٹینشن نہیں، اور وہ دیکھو مال دولت گھر گاڑی سب کچھ ہے لیکن ڈپریشن کا۔ دیکھیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ جب ریسرچ کی پتہ چلا انسٹاگرام کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں ہے۔ اب کہا انسٹاگرام میں ایسا کیا ہے کہ جوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ عجیب ریسرچ نکلی، یہ ظاہر پرستی، یہ فیک دنیا کا عاشق ہونا، یہ وہم کا گرفتار ہونا، یہ خیالوں کے اندر زندگی گزارنا کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جوان لڑکیاں لڑکے اپنے جو فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور انسٹاگرام آٹومیٹیکلی ان کے فوٹو پہ کیا لگاتا ہے؟ فلٹر لگاتا ہے۔ اب فلٹر لگنے کے بعد یہ لڑکی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، لڑکا بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی جوان آتے ہیں، مولانا آپ کے ساتھ فوٹو لینی ہے، تو اس کو کہتا ہے تو فوٹو لے، آپ کی موبائل کا فلٹر اچھا ہے، اسے اپنی شکل پسند نہیں ہے، کہتا ہے فلٹر لگے دین میں خود کو بھی اچھا لگتا ہوں۔ کہا کہ ان بچیوں نے فوٹوز اپلوڈ کیے، جوان لڑکوں نے لڑکیوں نے، 24 گھنٹہ جو فوٹو اس کا اپلوڈ ہو رہا ہے اس پہ 3-4 فلٹر لگ رہے ہیں، اور اسی فوٹو پہ لائک آ رہے ہیں۔ یہ اس فیک چہرے کو دیکھ دیکھ کے یہ سمجھ رہی ہے کہ ریئل میں یہ میں ہوں، اور رات کو جب موبائل رکھتی ہے اور صبح جب اپنا چہرہ دھوتی ہے تو آئینے میں دیکھ کے بولتی ہے کہ یہ کون ہے؟ میں تو وہی تھی جو انسٹاگرام میں تھی۔ تو کہا کہ عدم رضایت، اپنے چہرے سے راضی نہ ہونا، اپنی خلقت سے راضی نہ ہونا، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ دین متعدد بیوٹی آپریشنز اینڈ سرجریز ان کو کروانی پڑتی ہیں تاکہ یہ ویسا دکھیں جیسا ان پہ فلٹر لگتا ہے فیکنس کے پیچھے۔ فرمائے سکون میں وہ رہتا ہے جو عالم حقیقت میں رہے۔ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا دنیا کی سفیدی، دنیا کا حسن کسی کام کا نہیں، یہ آخر میں مٹی میں مل جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو آتا ہوا دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ جسموں کو نہیں بلکہ اپنی روحوں کو نورانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا بدن قربان کیا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ خرجت لاصلاح امتی، ہم اس لیے نکلے اے مومن تاکہ تیری اصلاح ہو۔ برترین نام نام حسین ہے، جو دلوں کو نرم کرتا ہے، جو آنکھوں کو پرنم کرتا ہے۔ خلوص دل سے اپنے وجود کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں ابی عبداللہ الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب۔ خلوص دل سے السلام علی الحسین
وعلى آل ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه میرا سلام زینب کی یتیمی بہن میرا سلام کوفے کے یتیم آج کوفے کی مسجد بھی رو رہی ہے مسجد کا محراب بھی رو رہا ہے آج کوفے کے یتیم انتظار میں ہیں کون ہمارے لیے کھانا لائے گا اصحاب علی بھی گریاں ہیں حسن و حسین بھی رو رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ آج زینب رو رہی ہے بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں بڑی مظلومہ بی بی ہے سیدہ زینب ایسے لقب نہیں ملا ام المصائب میں نے کل بھی عرض کیا اس بی بی کی مصیبتیں بڑی ہیں جس بی بی نے بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی جوانی میں بابا علی کا زخمی سر دیکھ ابھی زخم تازہ تھا اسی بی بی زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے اللہ کسی بہن کو بھائی کا زخمی جنازہ نہ دکھائے اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے زینب نے تیر نکال راوی کہتا ہے 11 محرم کو پھر سے زینب نے حسین کا بامال لاشا دیکھا عجب نئی آواز آئی ہوگی او بہن زینب تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے کیا حسین کے بدن سے تیر نہیں نکالو گے عجب نئی آواز آئی ہوگی حسین تیر نکالو تو کیسے نکالو او ظالموں نے میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا ہوا ہے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے ان ہاتھوں کا ذکر کیا ہے اس دن میں نے 2 سلام سنائے تھے پہلا سلام میرے مولا نے سکینہ کے زخمی رخساروں کو کیا دوسرا سلام
سلام اپنے دادا حسین کے زخمی ہونٹوں کو کیا. سنو گے تیسرا سلام میرے مولا کسے کرتے ہیں؟ فرمایا میرا سلام ان زخمی گلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. علماء فرماتے ہیں اللہ جانے یہ کس کی کلائیاں ہے. کسی نے کہا یہ سیدہ زینب کی کلائیاں ہے. پھر کسی نے پوچھا کربلا میں بڑے مصائب آئے. کسی نے بی بی کی چادر کو لوٹا, کسی نے نیزے کی انیوں سے مارا, کسی نے تازیانوں سے مارا, لیکن امام زمانہ نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ راوی کہنے لگا کیونکہ 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گری او جیسے عباس گرے تھے. شاید کوئی بچہ مجھ سے سوال کرے مولانا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ زینب عباس کی طرح اونٹ سے گری. کہنے لگا مولانا زینب کے بازو سلامت تھے, عباس کے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن تیرا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا. او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. مجھے خدا کی قسم اکثر برادران اہل سنت یہ فرماتے آپ اتنے علی کے مصائب کیوں پڑھتے ہو, سیدہ زہرا کے مصائب کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی, اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے. لہی کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنی کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. میں کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں زہرا کو تماچے نہ مار جاتے او کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ مار جاتے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے او کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے.
مصیبتوں کی ابتدا مدینے سے ہوئی۔ اگر نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ نہ ہوتا کبھی یہ مصائب نہ ہوتے، اگر یہ زخم مدینے میں نہ دیے جاتے، اندھیری راتوں میں علی زار و قطار گریہ نہ فرماتے۔ امام حسن فرماتے آدھی رات کا وقت گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کیا دیکھا؟ ایک بیوہ عورت ہے، ساتھ میں 2 یتیم بچے ہیں، ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں۔ امام نے فرمایا یا بیوہ خاتون کس کے لیے دودھ لے کر آئی ہو؟ رو کے کہتی ہے مولا میرا شوہر مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، یہ 2 میرے یتیم بچے ہیں، مولا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، روز اس کا دودھ نکالتی ہوں، بیچتی ہوں، اس کے پیسوں سے بچوں کے لیے روٹی لیتی ہوں، مولا جب دودھ نکالا بیچنے گئے، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے اماں آج دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بچوں دودھ نہیں بیچوں گے تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ رو کر کہنے لگے اماں بھوکے رہیں گے لیکن شکایت نہ کریں گے، بچوں دودھ کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے اماں حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، مولا علی یہ مجمع تجھ پہ قربان، ایک ضرب لگی ہے، کوفے کے یتیم دودھ لے کر آئے ہیں، مولا علی ذرا کربلا آئیے، ایک 6 مہینے کا بچہ رباب فریادیں کرتی رہی، کوئی میرے بچے کو دودھ دے، کوئی میرے بچے کو پانی پلائے، لیکن مولا کسی نے پانی نہیں پلایا۔ ہائے حرملا کا تیر، علی اصغر کا گلا، رباب کی فریاد ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے کوفے کے یتیموں کا واسطہ، خدایا فلسطین کے یتیموں پر رحم فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، اے خدایا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،